ہو سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں۔ حضرت امام نے فرمایا کہ بیٹا، میں تمہیں ہرگز کبھی میدان جنگ کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ تمہارے سوا اب اہل بیت کی ان مستورات کا کوئی محرم باقی نہیں رہ گیا ہے۔ ان بے کسان غریب الوطن کو وطن تک کون پہنچائے گا، اور ان کی نگہ دست اور خبر گیری کون کرے گا؟ میرے جد و پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ کس کو سپرد کی جائیں گی؟ میرے نسل اور حسین سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ میرے بعد میرے جانشین تمہارے سوا اب کون ہوگا؟ بیٹا زین العابدین، یہ ساری امیدیں تمہاری ذات سے وابستہ ہیں، لہٰذا اے جان پدر، تم ہرگز میدان جنگ کا قصد نہ کرو، اور دیکھو ضعف و ناتوانی سے تمہارے قدم ڈگمگا رہے ہیں، لہٰذا تم بستر پر لیٹ جاؤ۔ پھر حضرت امام نے حضرت زین العابدین کو بہت سی وصیتیں فرمائیں اور اپنے سینے کے باطنی علوم اور اسرار سے انہیں سرفراز و فیضیاب فرما کر اپنا جانشین بنایا، اور خود اس شان سے میدان قصد فرمایا کہ مصری قبا زیبتن فرمائی، اور تبرکات میں سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس امامہ سر پر باندھا، اور حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال پشت پر رکھی، اور حیدر کرار کی تلوار ذوالفقار کا گلے میں ہار پہنا، اور تمام اہل خلیمہ کو صبر اور شکر کی وصیت فرما کر اور سب کو اپنا آخری دیدار دکھا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام نے سب کو خدا کے سپرد کیا اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن بھوک پیاس سے مزمل اور بھائیوں بیٹوں بھتیجوں کے غم سے نڈال ہیں، اور سامنے ہزارہ خون کے پیاسے خون خواروں کا لشکر سمندر کی طرح موجیں مار رہا ہے۔ حسین بن علی، جن کی رگوں کے اندر خون کے قطرے قطرے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خون شامل ہے، ان مصائب اور عالم کے ہجوم میں بھی صبر اور تحمل اور عزم اور استقامت کا پہاڑ بن کر خون خوار اشرار کے مقابل مجاہدانہ شان اور شوکت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور پہلے اپنی پرزلال آواز اور مجاہدانہ لہجے میں ایک ولولہ انگیز چیز پڑی، جس کے چند اشعار آپ بھی سنیے۔ حضرت امام نے فرمایا کہ میرا باپ سورج ہے، اور میری ماں چاند، اور میں ستارہ ہوں، اور ان دونوں چاند اور سورج کا بیٹا ہوں۔ تمام مخلوق میں کس کا نانا میرے نانا کے مثل ہے، اور تمام جن و انس میں کون ہے جس کی ماں میرے جیسی ہو؟ فاطمہ زہرا میری ماں ہے، اور میرے باپ زلزل سوار اور ایک کمان سے 2 تیر چلانے والے ہیں۔ میرے باپ نے بدر واحد اور حنین کی لڑائیوں میں بڑے بڑے دلوروں کو شکست دے دی ہے۔ پھر آپ نے ایک فصیح و بالغ خطبہ پڑھا، جس میں اپنے فضائل اور اپنی بے گناہی کو آفتاب نصفون نہار سے زیادہ روشن اور اشکار کر دیا۔ چنانچہ آپ کے کلمات طیبات کو سن کر یزیدی لشکر کے بہت سے لوگ متاثر ہو کر زر زر رونے لگے، لیکن شمر وغیرہ خافسہ نے یہ دیکھ کر کہ حضرت امام کی تقریر سے لوگوں کے قلب متاثر ہو رہے ہیں، اور حضرت امام کی حقانیت اور آپ کی بے گناہی اور مظلومیت کا آفتاب طلوع ہو کر لوگوں کے دلوں میں ایک نورانی انقلاب پیدا کر دے گا، تو ان لوگوں نے ایک دم شور و گل مچانا شروع کر دیا کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیے، اس کے علاوہ ہم کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت امام نے فرمایا کہ قرباتینوں، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر باطنی شقاوت کی مہر لگ چکی ہے، لیکن میرا یہ خطبہ صرف اطمینان حجت کے لیے تھا تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو پہچانا نہیں تھا، اس لیے لا علمی میں ہم نے اہل بیت کا خون بہایا تھا۔ الحمدللہ کہ میں تمہارے یہ عذر ختم کر چکا۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے کبھی ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں باطل کے سامنے سر جھکاؤں اور اپنا پاک ہاتھ یزید پلید کے ناپاک ہاتھ پر رکھ کر بیعت کروں، لہٰذا اب تم اپنا ارادہ پورا کر لو، اور جس کو میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو اس کو میرے سامنے بھیج دو۔ ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم لئیم کو، جو ملک شام کا ایک نامور سردار تھا، جنگ کے لیے بھیجا، اور وہ بے حیا یزید کے انعام و اکرام کے لالچ میں ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے نہایت غرور کے ساتھ تلوار چمکاتا ہوا آیا، مگر ابھی وار کے لیے اس کا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ حضرت امام نے ذوالفقار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ تمیم کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا کر گرا۔ پھر یزید ابطحی، جس کی دلاوری عراق و مصر بلکہ شام و روم تک دھوم مچی ہوئی تھی، نہایت متکبرانہ انداز میں شیطانی چال چلتا ہوا حملے کے لیے آیا اور آگے بڑھا، اور ایک دم اچانک حضرت امام پر تلوار چلا دی، مگر آپ نے اس کے وار سے بچ کر اس کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ککڑی کی طرح کٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پھر ابن سعد کا حکم پا کر ایک تیسرا سرکش پہلوان نعرہ مارتے ہوئے شور مچاتے ہوئے آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر گھمنڈ سے کہنے لگا کہ حسین بن علی، اب ہوشیار ہو جاؤ،
میں وہ جنگ جو دلاور ہوں کہ پورے شام اور عراق میں میرے شجاعت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آگے بڑھا اور فوج شرار کو یقین ہو گیا کہ یہ ضرور امام کا کام تمام کر دے گا۔ امام نے اس کی گستاخانہ چال دیکھی تو ڈانٹ کر فرمایا، اے شامی گنوار کے بیٹے، تو کس کے سامنے اتنے ڈنگے مار رہا ہے؟ کیا تو مجھے پہچانتا نہیں؟ ہوش کی دوا کر ادھر ادھر مت دیکھ، سامنے نظر کر، تیرا مقابلہ فتح خیبر علی حیدر کے شجاعت کا وارث شیر نر کھڑا ہے۔ شامی پہلوان یہ سن کر اور زیادہ تیش میں بھر گیا اور چیخ کر بولا کہ حسین سنبھلنا، میں وہ شمشیر مارتا ہوں کہ اگر پہاڑ پر مارو تو پہاڑ کا سرما بنا دوں۔ یہ کہا اور امام پر تلوار چلا دی، مگر امام نے اس کا وار خالی دے کر اس کی کمر پر ذوالفقار کا ایک ہاتھ مارا تو ایسا معلوم ہوا کہ ایک کھیرا تھا جو کٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، اور اس ضرب حیدری کی ہیبت سے زمین و کربلا کا ذرہ ذرہ دہل گیا اور قدرت بکھر اٹھی۔ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ پھر تو حضرت امام کہر الہی کی بجلی بن کر لشکر اشرار پر ٹوٹ پڑے، اور جو سامنے آیا ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ کسی کو نیزے کی انی پر اٹھا کر اس زور سے زمین پر پٹکا کہ اس کی ہڈیاں بھی چکنا چور ہو گئیں، کسی کو اس کا پٹکا پکڑ کر جھٹکا دیا تو اس کو گھوڑے سے زمین پر پٹکا اور اس پر گھوڑا دوڑا کر گھوڑے کی ٹیپ سے اس کو روند کر پامال کر دیا، کسی کی پشت پر تلوار ماری تو وہ دو ٹکڑے ہو کر گھوڑے سے گر پڑا، کسی کے سر پر ذوالفقار کا وار کیا تو خود وہ مغفر کے پرزے پرزے اڑا دیے، کسی کی گردن پر شمشیر حیدری چلائی تو اس کا سر کٹ کر دور تک لٹکتا ہوا چلا گیا۔ گرز ریتیلے زمین کو دشمنوں کے خون سے رنگین بنا ڈالا اور ریگستان کربلا میں بہادروں کے سروں کا کھیت بو دیا، اور آپ کی ہیبت و شجاعت کا دشمنوں کے دلوں پر ایسا سکہ بیٹھا کہ یزیدی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ابن سعد نے جب اپنے لشکریوں میں ہول اور ساری فوج کو دانوار ڈھول ہوتے دیکھا تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ دست بدست کی جنگ میں تو ہماری ساری فوج بھی حیدری شیر حق کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اس لیے اس نے معاشرہ کر کے حملہ کرنے کا مناسبہ بنایا۔ چنانچہ ہر چار طرف سے فوج اشہار نے یلغار کر کے حضرت امام کو گھیر لیا، پھر دور دور سے تیر اندازی کی بارش شروع کر دی، یہاں تک کہ ایک زہر میں بجھایا ہوا تیر حضرت امام کی اس مقدس پیشانی پر لگا جس کو ہزاروں بار محبوب پروردگار نے محبت اور پیار سے چوما تھا۔ تیر لگتے ہی خون کا فوارہ چہرہ انوار پر بہا نکلا اور آپ گشت کھا کر گھوڑے کی زین سے زمین پر اتر پڑے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ 10 سوار آپ کے قتل کے لیے آگے بڑھے، مگر جو سامنے آتا خوف و شرم سے پیچھے لوٹ جاتا، لیکن شمر، سنان، خولی، سہبل یہ چاروں خفصہ آپ کے سامنے آئے اور شمر مردود آپ کے سینہ اقدس پر سوار ہو گیا۔ حضرت امام نے فرمایا کہ اے ستمگرو، آج جمعہ کا دن ہے اور سورج ڈل گیا ہے، یہ وہ وقت ہے کہ میرا نانا جان کی امت کے خطبہ یا تو ممبروں پر میرے نانا جان کا خطبہ پڑھ رہے ہوں گے یا نماز جمعہ ادا کر رہے ہوں گے۔ افسوس اس وقت حسین بن علی ایسی بے کسی و بے بسی کے عالم میں ہے کہ نماز جمعہ ادا نہیں کر سکا، لیکن اے شمر، تو ذرا دیر کے لیے میرے سینے سے ہٹ جا تاکہ میں جس حال میں بھی ہوں خدا کا فرض ادا کر لوں۔ چنانچہ حضرت امام نے تیمم فرما کر نماز شروع کر دی، قرات بھی پڑھ لی، رکوع بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا، مگر یہ سجدہ امام کی نماز کا تو پہلا ہی سجدہ تھا، ابھی آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا کہ سنان نے نیزہ مارا اور شمر نے تلوار چلا دی اور آپ شہید ہو گئے۔ پھر کھولی نے یا شبل نے آگے بڑھ کر سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقدس خون جس کے ایک ایک قطرے کی قیمت زمین اور آسمان اور اس جہاں کا سارا سامان بھی نہیں ہو سکتا، لیکن مسلمانوں، کربلا کی زمین کا ذرہ ذرہ قیامت تک یہ پکارتا اور اعلان کرتا رہے گا، جو زیر خنجر قاتل ادا نماز کرے، نماز ایسے نمازی پہ کیوں نہ ناز کرے۔ یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی داستان اور یہی ہے کربلا کا واقعہ۔ حضرت